آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دیہاتی دوست تھے۔ آپ فرماتے کہ یہ میرے دیہاتی دوست ہیں اور میں ان کا شہری دوست ہوں۔ یہ میرے دیہاتی بھائی ہیں اور میں ان کا شہری بھائی ہوں۔ وہ صحابی حضرت ظاہر بن حرام صحابی رسول بھی ہیں۔ جب وہ اپنے گاؤں سے آتے مدینہ شریف تو گاؤں کی سوغات یعنی دیسی گھی، پنیر، تازی سبزیاں لے کر آتے اور خوشی خوشی آ کر حضور کی بارگاہ میں وہ تحفے پیش کر دیتے۔ بہت سادہ، جیسے ایک عام دیہاتی، بالکل سادہ سا، لیکن دل کے صاف، سچے اور سچے اور نکھرے صحابی تھے۔ آتے حضور سے باتیں کرتے، دیہات کی قصے سناتے، بات کرتے، حضور کو دیکھتے رہتے، خوش ہوتے۔ جب وہ جانے لگتے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں شہر کی سوغات یعنی مدینہ شریف کی جو سوغاتیں ہیں، کھجوریں، مختلف اقسام کی کھجوریں، چیزیں حضور انہیں دے دیتے۔ وہ گاؤں سے آتے تو گاؤں کی سوغات لاتے۔ جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ کوئی آ جائے، ابھی پچھلے ہفتے رحیم یار خان سے تشریف لائے ہوئے تھے، عمر حیات میں، تو وہ میرے لیے دیسی گھی لے کر آئے گاؤں سے۔ کچھ ہمارے دوست ہیں وہ KPK سے آتے ہیں کبھی ملنے، تو وہ وہاں سے گڑ لاتے ہیں۔ وہ گڑ بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے اندر میوے ہوتے ہیں، اور کبھی اخروٹ لے کر آتے ہیں وہاں سے۔ کوئی خانپور سے آتا ہے تو پیڑے لے آتا ہے، شکارپور سے آئے گا تو اچار لے آئے گا، ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ کوئٹہ سے ہمارے کچھ دوست ہیں، وہ آتے ہیں تو ڈرائی فروٹ لاتے ہیں وہاں سے، سب چائے لے کر آتے ہیں۔ اپنے اپنے علاقے کی سوغات، اگرچہ وہ پیکنگ اتنی شاندار نہیں ہوتی ان کی، لیکن وہ جس خلوص سے لاتے ہیں نا، وہ بڑا کمال ہوتا ہے۔ یعنی کس محبت سے وہ اپنے علاقے کی سوغات لے کر آ رہے ہیں۔ تو وہ صحابی حضرت ظاہر لے کر آتے اپنے علاقے کی سوغات، اور حضور علیہ السلام کو ان کا انتظار ہوتا۔ ایک دن ایسا ہوا، وہ اپنے گاؤں سے آئے مدینہ شریف، تو حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں گھر میں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا، مجھے بازار میں کام ہے، میں پھر بعد میں آ جاؤں گا، میرا بتا دیجئے گا حضور کو۔ وہ اپنا میسیج دے کر بازار کی طرف چلے گئے۔ اچھا، وہ دیہات سے اپنی سبزیاں، گھی اور چیزیں بھی لے کر آتے تو وہ بازار میں کھڑے ہو کے ان کو فروخت کر دیتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو تحفہ لاتے وہ الگ لے کر آتے، اور جو باقی مال بازار میں بیچنے کے لیے لاتے وہ الگ ہوتا، اور وہ کھڑے ہو کر بیچتے تھے۔ اور یہی طریقہ تھا، جب دیہات سے لوگ آتے شہروں میں تو اپنا مال بیچتے، شہر سے چیزیں پھر خرید کے گاؤں چلے جاتے تھے۔ یہ ایک ٹریڈ ہوتی تھی، مال کے بدلے مال۔ اب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو بتایا گیا، حضور آپ کے جو وہ دیہاتی دوست ہیں وہ آپ سے ملنے آئے تھے اور یہ سوغات دے کر گئے۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہاں گئے؟ وہ کہا وہ بازار کی طرف گئے۔ اب دیکھیے میرے کریم آقا کی عادت کریمانہ، جب حضور علیہ السلام نے یہ سنا کہ میرے وہ صحابی جو دیہات سے آتے ہیں آئے اور میں گھر پہ نہ تھا، حضور نکلے اور بازار کی طرف آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ دیہاتی صحابی جو ہے وہ کھڑے ہو کر اپنا مال بیچ رہے ہیں، گرمی بہت ہے اور پسینے میں وہ بھیگے ہوئے ہیں، پسینے میں ہیں، اور ان کا رخ دوسری طرف ہے۔ جیسے میرا چہرہ آپ کی طرف ہے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام بیک سائڈ سے تشریف لائے۔ وہ جو دیہاتی صحابی ہیں انہوں نے دیکھا نہیں، وہ اپنے کام میں مصروف ہیں، اپنا مال کے لیے آواز لگا رہے ہیں، مصروف ہیں۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام آہستہ آہستہ قریب آئے
اور اس دیہاتی صحابی کو یوں پیچھے سے آپ نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور یوں پکڑ لیا. پہلے تو وہ گھبرا گئے کہ یہ کیا ہوا، اچانک کوئی کسی کو آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پکڑ لے مضبوطی سے. تو انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں چلانا شروع کیے. لیکن جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ ٹھنڈے ٹھنڈے ہاتھ ہیں، یہ ید اللہ والے ہاتھ ہیں، اور پھر جب انہیں خوشبو محسوس ہوئی، ہائے ہائے ہائے، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں. ابھی ہمارے حضرت پڑھ رہے تھے کہ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بس. اب وہ حضرت ظاہر جو ہیں انہیں وہ خوشبو فیل ہوئی حضور کی. اب جیسے خوشبو فیل ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد اپنی کمر کو یعنی اپنی گردن کو حضور کے سینے سے ملنا شروع کر دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا ہوا ہے، اب انہوں نے پہلے تو اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیا، اس کے بعد یوں مسل لیں تاکہ وہ فیض زیادہ سے زیادہ ملے. اچھا، لوگ جمع ہو گئے. جب حضور تشریف لائے لوگ جمع ہو گئے. میرے حضور نے پوچھا کہ آواز لگائی کہ اس غلام کو کون خریدے گا، اس غلام کو کون خریدے گا. تو حضرت ظاہر کہنے لگے، قریب ہوئے حضور کے، کہتے ہیں حضور پھر تو میری قیمت زیادہ نہیں ملے گی، یعنی میرا رنگ بھی نہیں، روپ بھی نہیں، مجھے کون خریدے گا حضور. جب آپ نے خرید لیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آپ نے خرید کر مجھے انمول کر دیا، اب کون خریدے گا، ہم تو آپ کے پاس بک چکے ہیں حضور. تو میرے حضور نے جب اس صحابی رسول کی وہ عاجزی سنی تو سرکار فرمانے لگے کہ اے میرے صحابی، اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے، اللہ کے ہاں تیری بڑی قیمت ہے، یعنی دل چھوٹا نہ کر، تیری بڑی قدر و منزلت ہے. اب اس واقعے سے کئی باتیں ہمیں سمجھ میں آئیں. ایک تو یہ کہ ہمارا بھی کوئی دیہاتی دوست ہو، دیہی دوست ہونا چاہیے. شہری زندگی میں عموماً جو ہے وہ اب لوگوں کے دیہاتی دوست نہیں ہوتے. یہ بھی سنت ہے میرے حضور کی. بلکہ میں نے دیکھا ہے دیہات سے کوئی پڑھ لکھ کے آ جائے شہر میں اور اچھی پوسٹ پہ چلا جائے، اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر وہ دیہاتی ماں باپ ملنے آئیں تو اگلا بندہ کہتا ہے کہ میرے رشتہ دار ہیں. یعنی میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ یہ تعارف نہیں کراتا میرے ماں باپ ہیں، کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو دیہاتی ہے، یہ تو سیدھے سادے لوگ ہیں، انہیں تو بات کرنا نہیں آتی، انہیں تو بیٹھنا نہیں آتا. وہ کہتے ہیں یہ ہمارے رشتہ دار آئے ہیں. کون آئے؟ رشتہ دار آئے ہیں. یہ نہیں بتاتے میرے پیرنٹس ہیں، مائی فادر، مائی مدر، نہیں، رشتہ دار ہیں، گاؤں سے آئے ہیں. انسلٹ فیل ہوتی ہے لوگوں کو. اللہ اکبر. اللہ، تھوڑا سا کیا، ذرا سا قدرت نے کیا نوازا کہ آ کے بیٹھے ہو پہلی صف میں، ابھی سے اڑنے لگے ہوا میں، ابھی تو شہرت نہیں، مطلب ذرا سا تھوڑا سا ترقی کر گیا بندہ، ان پرانے لوگوں سے وہ ملتا نہیں ہے، مال آ گیا. اب دیکھیں نا شہر میں یہ ہماری سوسائٹی میں ایک بہت بڑا ایک معاملہ ہے. ہر بندہ اپنے سرکل میں ہے، ایلیٹ کلاس ہے، انہوں نے اپنا ایک گولف کلب بنایا ہوا ہے، وہیں بیٹھیں گے، کوئی دوسرا بندہ اندر نہیں آ سکتا، نو انٹری، کوئی آؤٹ سائڈر نہیں آئے گا، کوئی ہم سے کم اسٹیٹس کا بندہ اندر نہیں آ سکتا. یہ ایک معیار ہے. اگر آپ اس معیار پہ اترتے ہیں تو اندر آ سکتے ہیں، ورنہ آؤٹ. ہر کسی کا اپنا اپنا ایک سرکل ہے. لیکن میرے حضور کو دیکھیے،
میرے حضور کی تعلیم دیکھیے کہ اس دیہاتی صحابی کی دل جوئی میرے سرکار نے کیسے کی. اچھا پھر کبھی میرے حضور نے یہ فیل نہیں ہونے دیا وہ کریم آقا کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں, بڑے بڑے بادشاہ حضور کی خدمت میں, سردار بڑے بڑے آ کے کھڑے ہوتے, اور سرداران مکہ کی فرمائش کیا تھی؟ انہوں نے یہی تو کہا کہ یہ جو آپ کے ساتھ غلام بیٹھتے ہیں, کمزور لوگ بیٹھتے ہیں, ان کو ہٹائیں اپنے پاس سے تاکہ ہم آ کے بیٹھیں. ہمارے جہاں بلال بیٹھیں گے وہیں تمہیں بیٹھنا ہے آ کے, بلکہ بلال میرے قریب بیٹھے گا, ابو ذر میرے قریب بیٹھے گا, آ کے بیٹھنا ہے, نہیں بیٹھ جا سکتے. یہ ہے وہ تعلیم, نہ کسی گورے کو کسی کالے پر, نہ کسی کالے کو کسی گورے پر, نہ کسی عربی کو کسی عجمی پر, نہ کسی عجمی کو کسی عربی پر, کوئی فوقیت نہیں ما سوا تقوی کے. ٹھیک ہے, تو میرے حضور کی یہ تعلیم ہے. آج معاشرے میں جب ہم نظر دوڑاتے ہیں, اچھا پھر ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا. یہ نہ ہونے کی وجہ سے, یہ بڑی اہم بات عرض کرنے لگا ہوں, آپ کے پاس جب گلدستہ نہیں ہوتا, یعنی آپ کی گیدرنگ میں جب مختلف قسم کے پھول نہیں ہوتے, تو ہوتا کیا ہے, ایک ہی طرح کی باتیں سن سن کے, ایک ہی طرح کی گفتگو کر کر کے آپ مینٹلی طور پہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بڑے بڑے سیٹھوں کو, بڑی ایلیٹ کلاس ان کے پاس بیٹھے ہیں, کوئی شوگر کا پیشنٹ, کوئی ڈائبیٹک, انزائٹی, ڈپریشن, بلڈ پریشر, بس یہی بتا رہے ہوں گے, یہی باتیں ہوں گی, مال 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 مال. کبھی دیہات کے کوئی دوست ہوں, بندہ ان کے پاس جا کے بیٹھے, اور میں بتاؤں آپ کو, اگر کسی کو کوئی مہلک بیماری لگی ہوئی ہو, اس کی پریشانی ختم نہ ہو رہی ہو, تو یہ علاج ہے اس کا کہ اپنے کسی ایسے عزیز جو غریب ہو, کسی دیہات میں ہو, کسی ایسی بستی میں ہو, صرف اس کے پاس جائے, اس کی دل جوئی کرے, خدمت کرے, کچھ عرصہ اس ماحول میں رہے, آپ دیکھیں اس کی صحت کیسے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. یہ تو راز ہے جو میرے حضور نے سکھایا. عرب کے لوگ تو اس وقت بھی اپنے بچوں کو دیہات میں 2-2 سال پیدا ہونے کے بعد بھیجتے تھے تاکہ دیہات کے ماحول کے ساتھ وہ جڑے رہیں, لیکن ہم دیہات سے بالکل دور ہو گئے. میں آپ کو بتاؤں, پہلے لوگ دیہات سے شہروں میں آتے تھے, اب جو یہ دور, نیا دور شروع ہو چکا ہے 5G اور ویب 3 کا, اب کچھ عرصے کے بعد لوگ شہروں سے دیہاتوں میں پناہ ڈھونڈیں گے, وہ نیچرل لائف, وہ آرگینک فوڈز لوگ ڈھونڈیں گے, بلکہ اب ڈھونڈنا شروع کر دیا لوگ. تو دیہات کے ساتھ ایک تعلق کو اپنا رکھیں, ان بستیوں کے ساتھ جڑے رہیں. میں کسی سے پوچھوں کہ آپ کے کتنے دیہاتی دوست ہیں, لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے, اس بات پہ فخر ہے کہ میرے 100 سے زیادہ دیہاتی دوست ہوں گے, اور پاکستان کے مختلف شہروں میں. ایک تو گاؤں ہے نا, ایک یہاں رہتے ہوئے مطلب آپ کے مختلف شہروں میں دوست ہونے چاہیے. تو اس سے بہت ساری چیزیں بھی ختم ہوتی ہیں. دیہات والے کے بارے میں, دیہات سے آپ کو آگاہی ہوتی ہے, اور وہ شہر میں آ کے فخر محسوس کرتا ہے کہ میرا دوست شہر میں ہے, وہ مجھے عزت دیتا ہے. آپ کبھی دیہات جائیں اور دیہاتیوں کی مہمان نوازی دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. جتنا وقت اور جتنی عزت وہ دیتے ہیں, واقعی ہم شہر کے لوگ نہیں دے پاتے. مگر میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہر طرح سے ہماری رہنمائی فرمائی, تو یہ بھی بتایا کہ کبھی کوئی دیہات سے شہر آ جائے تو اس کو عزت کیسے دی جاتی ہے, یہ بھی سکھایا میرے حضور نے. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزار آئے, دل مستر وطن میں اب تجھے کیسے قرار آئے. وہ بستی اہل دل کی اور دیوانوں کی بستی ہے, گئے جتنے خرد نازاں وہ دامن تار تار آئے. آج موضوع تو کچھ اور تھا, بات کچھ اور کرنی تھی, لیکن ماحول کچھ اور بن گیا, بات ہو ہی گئی. جو کہا سنا, اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور ہمیں آقا کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔